قرامطہ۔ مؤرخین نے ان کے اس نام کی دو توجیہیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، خوزستان کے علاقے سے ایک شخص اندرون کوفہ آیا۔ اس نے زہد دنیا کے پردے میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک امام کی طرف دعوت پیش کی اور ایک آدمی کے پاس قیام پذیر ہوا جسے کرمیہ کہا جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی کی بنا پر اسے یہ لقب دیا گیا تھا، اور نبطی لہجے میں اس کا معنی آنکھوں کی سوجن اور آنکھوں کا غصہ ہے۔ اس علاقے کے امیر نے اسے گرفتار کر کے قید کر دیا اور قید خانے کی چابی اپنے سر کے نیچے رکھ لی اور سو گیا۔ ایک ننھی بچی کو اس پر ترس آیا اور رحم آ گیا۔ اس نے چابی پکڑی، دروازہ کھول کر اسے باہر نکال دیا اور چابی دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دی۔ جب اسے امیر کے بلانے پر طلب کیا گیا تو وہ ادھر نہ ملا۔ اس وجہ سے لوگ اور زیادہ فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ پھر وہ ملک شام کی جانب نکل گیا۔ اس آدمی کی وجہ سے جس کے گھر میں وہ قیام پذیر ہوا تھا، اسے بھی کرمیہ ہی کہا جانے لگا۔ پھر اس لفظ میں کچھ تخفیف کر دی گئی تو قرمط کہا جانے لگا۔ پھر اس کے بعد اس کے گھر والے اور اس کے بیٹے اس کے جانشین بن گئے۔ نمبر 2، اس قوم کا یہ لقب ایک آدمی کی نسبت سے رکھا گیا جسے حمدان قرمط کہا جاتا تھا۔ ابتدا میں یہ ان کا ایک داعی تھا، پھر ایک جماعت نے اس کی دعوت پر لبیک کہا۔ اس کے نام پر سبھی قرامطہ یا قرمطیہ کہلانے لگے۔ یہ آدمی اہل کوفہ میں سے تھا اور زہد و ورع کی طرف میلان رکھتا تھا۔ وہ ایک بستی کی جانب جا رہا تھا کہ راستے میں باطنیہ کے داعیوں اور مبلغوں میں سے ایک سے اس کا سامنا ہو گیا۔ اس کے آگے گائیں تھیں جنہیں وہ ہانک رہا تھا۔ حمدان نے اس داعی سے کہا، جبکہ وہ اسے جانتا پہچانتا نہیں تھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے حمدان کی بستی کا ذکر کیا۔ حمدان نے اسے کہا، اس گائے پر سوار ہو جا تاکہ تو تھکے نہ۔ داعی نے کہا، مجھے اس بات کا حکم نہیں ملا۔ حمدان نے دریافت کیا، گویا کہ تو کوئی کام بھی حکم کے بغیر نہیں کرتا۔ حمدان نے کہا، جی ہاں۔ داعی نے پوچھا، کس کے حکم سے تو کام کرتا ہے؟ داعی بولا، اپنے مالک اور تیرے مالک اور دنیا اور آخرت کے مالک کے حکم سے۔ حمدان بولا، وہ تو پھر اللہ رب العالمین ہیں۔ داعی نے جواب دیا، تو نے سچ کہا۔ حمدان نے دریافت کیا، جس بستی میں جانے کا تیرا قصد ہے وہاں تجھے کیا غرض ہے؟ حمدان نے جواب دیا، مجھے حکم ملا ہے کہ میں وہاں کے باسیوں کو جہالت سے علم کی طرف، ضلالت سے ہدایت کی طرف اور شقاوت سے سعادت کی طرف دعوت دوں، اور میں انہیں ذلت کے گڑھوں اور فقر کے کھڈوں سے بچا لوں، اور میں انہیں ایسا ملکہ اور قابلیت عطا کروں جس سے وہ اس محنت و کاوش سے بے نیاز ہو جائیں۔ حمدان نے اس سے کہا، آپ مجھے بھی بچا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے۔ آپ مجھ پر ایسے علم کا فیضان فرمائیں جس سے آپ مجھے زندگی عطا کر دیں۔ ایسے آدمی یا ایسے علم کی مجھے انتہائی ضرورت اور حاجت تھی۔ اس داعی نے جواب دیا، مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں اس مخفی خزانے کو ہر کسی کے سامنے ظاہر کروں، الا کہ اس پر مکمل اعتماد ہو جائے اور وہ عہد و پیمان دے دے۔ حمدان نے کہا، اپنا عہد نامہ بیان کرو، میں اس کا پورا التزام کروں گا۔ اس داعی نے اسے کہا، تو میرے اور امام کے لیے اپنے آپ پر اللہ کا عہد و پیمان اور پختہ میثاق مان لے کہ اس امام کا راز جس کا تذکرہ میں تیرے سامنے کروں گا تو کسی کے آگے افشا کرے گا اور نہ ہی تو میرا راز فاش کرے گا۔ حمدان نے اس کا عہد و پیمان قبول کر لیا۔ پھر داعی اسے اپنے فنون جہالت سکھانے کے لیے ہمتاً مصروف ہو گیا، حتیٰ کہ اسے بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ حمدان نے اس کی بات کو قبول کر لیا، پھر اسے دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کر دیا گیا، تو بالآخر یہ بھی اس بدعت کے مرکزی کردار میں سے ایک بن گیا۔ اس طرح اس کے متبعین قرامطہ اور قرمطیہ کہلانے لگے۔ پھر اس کے بیٹے اس کی جگہ اس کے وارث بنتے رہے۔ ان میں سے ایک ابو سعید نامی آدمی سخت جنگجو تھا جو 2086 ہجری میں ظاہر ہوا۔ اس کی پوزیشن کافی مستحکم ہو گئی تھی۔ اس نے لاتعداد مسلمانوں کو قتل کیا، مساجد کو ویران کیا، قرآن مجید کے نسخے نظر آتش کیے، حجاج کرام کو دھوکے سے مار ڈالا۔ اس نے اپنے اہل خانہ، ہم نشینوں اور رفقا کے لیے چند اصول وضع کیے تھے اور انہیں مشکل و محال امور کی خبریں دیتا تھا۔ جب وہ لڑائی کرتا تھا تو یوں کہا کرتا تھا، اسی وقت میری مدد کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جس وقت وہ مرا
انہوں نے اس کی قبر پر ایک قبہ بنایا، اس قبے کے اوپر چونے کا ایک پرندہ بنایا اور یہ کہنے لگے جب یہ پرندہ پرواز کرے گا تب ابو سعید اپنی قبر سے باہر نکلے گا۔ مزید انہوں نے قبر کے پاس ایک گھوڑی اور لباس فاخرہ اور اسلحہ تیار رکھا۔ ابلیس نے اس جماعت کے لیے یہ عقیدہ بھی آراستہ کر دیا کہ جو آدمی مر جائے اور اس کی قبر کے پاس گھوڑا ہو تو وہ سواری کی حالت میں میدان حشر کو جائے گا، اور جس کے پاس گھوڑا نہ ہوا تو وہ پیادہ میدان محشر کو حاضر ہوگا۔ ابو سعید کے ساتھی اور اصحاب اس کا تذکرہ آنے پر تو درود پڑھا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تھے۔ جب یہ لوگ کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا سنتے تو اسے یہ کہا کرتے تھے، تو رزق تو ابو سعید کا کھاتا ہے اور درود ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا طاہر جانشین بنا، اس نے بھی اسی جیسے کام کیے، بلکہ اس نے تو خانہ کعبہ پر دھاوا بول دیا اور وہاں موجود قیمتی اشیاء لے گیا، حتیٰ کہ حجر اسود بھی اکھاڑ کر اپنے شہر منتقل کروا دیا گیا۔ اس نے لوگوں کو یہ تصور دیا تھا کہ اللہ عز و جل وہ خود ہی ہے